اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ جو اللہ کے 10 احکامات تھے بنیادی ایمان کے، ان کو مکمل کیا تھا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ مختلف نشستوں میں تھے، تو آج ہم مختصر سا ان کو دہرا لیں، کیونکہ وہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے اور اللہ کے حکم ہے اور وہ فرائض ہیں۔ تو آپ اپنے قرآن مجید میں صفحہ نمبر 257 پہ 5ویں لائن پہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 22 جو ہے اس سے، تو ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں ایک دفعہ پھر یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات یہ باتیں صحیح جو ان کے معنی اور مفہوم ہیں، جو حکمت ہے، اللہ کی ذات ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو صفحہ نمبر 297 میں آیت نمبر 22 پہ اگر آیت نمبر 21 کو بھی ساتھ پڑھیں تو دیکھیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مدحورا۔ تو ابتدا ہو رہی ہے جی اللہ کے 10 احکامات ہیں جو علماء نے بتایا ہے کہ یہ اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائے ہیں، یہ اتنے عظیم احکامات میں، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، اور ابتدا اس کی ہوئی ہے جو پچھلی آیت جہاں سے یہ رکوع شروع ہونے والا ہے کہ نہ سوچنا، نہ مقرر کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، اور اگر ایسا کرے گا تو بیٹھا رہے گا بے یار و مددگار ذلیل ہو کے۔ یعنی جب بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنائے گا، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرے گا، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ تو پھر بیٹھا رہے گا مذمت کیا ہوا اور بے یار و مددگار، تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ کے وہ 10 حکم شروع ہو رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلا اللہ کا حکم کہ اللہ کی ذات قضا فرض کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے، فیصلہ سنا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، نہ صرف اور صرف اللہ کی، احکامات ماننا، طریقے پہ چلنا جو اللہ نے کہا ہے۔ اور ساتھ ہی دیکھیں اسی آیت میں، اور یہ تیسری دفعہ آگے ایک دفعہ اور آئے گا، 2 دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ نے اپنے اس حکم کے بعد کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگلی ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ عدل بھی نہیں کر سکتا انسان، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور جب وہ بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، تو تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کی کسی بات کو ظاہری طور پہ ظاہر نہیں کرنا کہ وہ بات تمہیں بری لگی ہے۔ اگر تکلیف بھی ہوئی ہے تو اس کو دل میں چھپا لے، لیکن ان کے سامنے ماتھے سے، آنکھوں سے، کسی جسم کے حصے سے یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ بات بڑی آپ کو ناگوار گزری ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ اللہ کی ذات دیکھیں کتنا سخت ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے قولاً کریمہ، بڑے ادب سے، بڑی تعظیم سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کبھی بھی ایسے جیسے عام لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے یا کرتے انسان، وہ نہیں کرنی۔ اور اگلی آیت میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ والدین کے سامنے اپنے کندھے اکڑ کے نہیں رکھنے اپنی جگہ پہ۔ یہ اگر آج تک نہیں کیا، جن کے زندہ ہیں وہ کر لیں، جب بھی والدین کے سامنے بیٹھے گردن جھکا کے، سر جھکا کے، کندھے جھکا کے بیٹھے، عمل سے بھی اور سامنے کر کے بھی، اور رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ۔ اور جو اللہ نے دعا سکھلائی ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر میں اپنی یاد دہانی کے لیے کہ اس کو اپنی اتحیات کی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، اور دیکھ لیں ویسے بھی جب ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، تو وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ ہر روز اپنے والدین کے لیے، سب لوگوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے کرتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں۔
تو اب وہ کتنا بدقسمت ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تو ماں باپ کب یاد آتے ہیں؟ جو ہمارے فوت ہو گئے. اگر آپ غور فرمائیں تو مہینوں مہینوں کیا سالوں سالوں پہ یاد نہیں آتے. لیکن اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں خود بخود یہ دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں، جو ہمارے حقوق بھی پورے ہوتے ہیں، جو ہم نے کمی کوتاہی کی اللہ وہ پوری کرتا ہے. تو دیکھ لیں نماز ویسے بھی بڑا عظیم حکم ہے، سب سے پہلا حکم ہے، لیکن دیکھیں اس میں اگر حکمتیں ہم ڈھونڈنا شروع کریں تو کتنی زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. پھر اللہ کی ذات آگے فرما رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ان والدین کے بارے میں ان کو خوب خوب جانتا ہوں. اگر تم نیکوکار ہو تو کبھی اگر کوئی تم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک جو انسانی تقاضا ہے، تو للأوابین غفورا، تو مجھ سے معافی مانگو، میں وہ معاف بھی کر دوں گا. کہ غلطی ہو جائے، کبھی بندہ اونچا بول جائے، کبھی بے ادبی ہو جائے، کوئی ان کی بات جس سے ان کا دل دکھ جائے، تو ان سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے بھی معافی مانگو. اللہ کہتے ہیں للأوابین کو ہم علماء کہتے ہیں کہ بار بار غلطی ہونا، بار بار معافی مانگنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ معافی مانگی ہے تو اب کیوں میں معافی مانگوں، جی میں ہی ہر دفعہ معافی مانگوں. نہیں، والدین سے بھی 100 دفعہ زندگی میں 1000 دفعہ غلطی ہو، ان سے بھی معافی مانگیں اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگے. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے غفورا، میں بخش دوں گا. یہ وہ بشری تقاضا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، لیکن راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے. شرک بھی کر لے انسان، جب اس کو احساس ہو جائے اللہ سے توبہ کرے، اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، تو یہ غلطی بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب اللہ کی ذات جو تیسرا حکم فرما رہی ہے ہمارے جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے عزیز رشتہ داروں کا حق دینا ہے. خالی پیسے نہیں دینے، خوشی غمی، ان کی ضرورت، ان کو مشورہ، کوئی بھی جہاں پہ ان کی ضرورت ہو، جو حیثیت اللہ نے آپ کو دی ہے، عقل کے حساب سے، علم کے حساب سے، دولت کے حساب سے، شہرت کے حساب سے، رتبے کے حساب سے، ان کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑے ہونا ہے. یہ ہے ان کا حق عزیزوں رشتہ داروں کا. اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز رشتہ داروں میں یہ جو حق ادا کرنے، اس میں والدین بھی شامل ہیں، بیوی بچے بھی شامل ہیں، بہن بھائی بھی شامل، اور ایسے کر کے آگے دور جتنے انسان کے عزیز اقارب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، کہ ان کے ساتھ جو اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. والمسکین، اور مساکین کا خیال کرنا ہے. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کا. ولا تبذر تبذیرا، اور ساتھ اللہ کی ذات حکم فرما رہی ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا. فضول خرچی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہاں پہ میں ایسی جگہ پہ خرچ کروں کہ میرا نام ہو جائے، میرے خاندان کا نام ہو جائے، وہ ساری چیزیں، وہ پھر بے جا خرچیں. باقی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوشش دی ہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی سواری رکھے، یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن بلا ضرورت خرچ نہیں کرنا. جو کام 10,000 میں ہو سکتا ہے اس کو لاکھ میں نہیں کرنا. اور جو اللہ نے منع کیے ہوئے ہیں وہ بھی انسان کرتا ہے جب بے جا. خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا ہماری خوشیاں غمیاں جتنی آتی ہیں اس میں ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ فضول خرچی نہیں کرنی. اور آگے کتنا بڑا حکم ہے کہ اگر فضول خرچی کرو گے تو تم بن جاؤ گے شیطان کے بھائی. اور شیطان وہ ہے کہ جو اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو فضول خرچی کرنے والا جو ہے، بلا ضرورت خرچے کرنے والا، نمود و نمائش پہ خرچے کرنے والا جو ہے، وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، اور وہ ناشکرا ہے شیطان، تو وہ بندہ بھی ناشکروں میں شامل ہو جاتا ہے. آگے اللہ کی ذات فرما رہی اگلی آیت میں کہ اگر کوئی تم سے مانگے ایسے موقع پہ کہ جب تمہارے پاس کچھ دینے کو نہ ہو، یعنی تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کہ اللہ کی ذات مجھے بھی نوازے گی اور پھر میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس وقت بھی جو سائل ہے، وہ کوئی بھی سائل ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے نرمی سے. اس کو نہیں کہنا او میرے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے جی، تو مجھ سے مانگنے آ گیا، پتہ نہیں ہے کہ میرے کیا کیا حالات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. نہیں، بڑے نرم سے. اور نہ ہی اس کو یہ کہنا جو عام طور پہ کہتے ہیں او تو بڑا ہٹا کٹا ہے، مزدوری کیوں نہیں کرتا، میں تجھے لگاتا ہوں، ادھر بھیجتا ہوں ادھر بھیجتا ہوں. نہیں، بڑے آرام سے محبت سے، جو عام ہمیں علماء سکھاتے ہیں کہ آپ اس کو دعا دیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے، اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے، اللہ آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے، اللہ میری ضرورتیں بھی پوری کرے. تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ بندے کے پاس جو ہے نا اس وقت گنجائش نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن اس کو مشورے نہیں دینے اور اس کو جھڑکنا نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نہیں کرنی. اور کئی دفعہ بندہ کہتا ہے نا، دیکھیں جی کلف والے کپڑے اتنے پہنے ہوئے ہیں اور مانگنا شروع کر دیے، یہ کر دیے، پتہ نہیں اندر کے کیا حالات ہیں، وہ رب بھی جانتا ہے. تو اس لیے بڑے آرام سے ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ میرے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے مانگنا ہے، اس کو مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے.
اگلی آیت میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ نہ باندھ لو، یعنی بالکل اپنے پیسوں پہ سانپ باندھ کے نہ بیٹھ جاؤ، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی چھوڑ دو، مخلوق پہ خرچ کرنا ہی نہ چھوڑ دو۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ کی ذات فرما رہی ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو ایسا کھول دو کہ تمہارا ہاتھ اتنا کھل جائے کہ بعد میں پچھتاتے رہو کہ ہو گھر میں بھی پکانے کو کچھ نہیں ہے اور راستے میں کسی فقیر کو دے آئے ہیں، کہیں اور لگائے ہیں۔ نہیں، جو اللہ نے حیثیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق خرچ کرنا ہے، اس سے کم بھی نہیں کرنا اور اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا، بالکل جو گنجائش جو کشائش بنتی ہے اس کے مطابق اللہ کی ذات فرما رہی ہے۔ میانہ روی، دین میں ہر چیز میں میانہ روی ہے۔ اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بے شک آپ کا رب آپ کا رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا کم کر دیتا ہے۔ یہ علماء کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں نا، فلاں کو میں نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، کہتے ہیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہے، آپ جو کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ یہ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں جی اس کا باپ اس کا دادا یہ تو ہماری بھینسیں چراتا تھا جی، آج اس کو یہ ہو گیا، اس وقت ان کو ہم نے گندم دی تھی جی، اس وقت ہم نے ان کو فلاں دیا تھا جی، ان کے پاس تو اسکول کی فیس بھی نہیں تھی۔ یہ وہ عام باتیں جو ہم سارے کرتے رہتے ہیں اس معاشرے میں۔ نہیں، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ رزق زیادہ کیا کم کیا میں نے کیا، نہ تم کسی کو امیر کر سکتے ہو، نہ کسی کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہو، نہ کسی کی فیس دے کے اس کو کوئی بڑا افسر بنا سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے اگر آپ سے کروایا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو رزق بڑھانے گھٹانے والے اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی اپنے ہر بندے پہ نظر ہے۔ اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا کہ ہمارا جو ہے نا وہ لیونگ سٹینڈرڈ اور سٹیٹس خراب ہو جائے گا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ان کو بھی اللہ کی ذات کہتی ہے رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں، اور ان کو قتل کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ساری باتیں جتنی ہم کہہ رہے ہیں ان کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے، اور ان کا چھوڑنا جو ہے وہ فرض کا چھوڑنا ہے۔ یہاں اس قتل کے ساتھ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پہ زور دینے کے لیے۔ اور زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کوئی بھی سورس زنا ہو جو لے جاتا ہو انسان کو اس طرف، خیالات لے کے جاتا ہو کوئی بھی ہو، اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آنکھوں سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی برا کام ہے اور یہ ایسا راستہ ہے جو گناہ کا راستہ ہے اور اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور کسی جان کو بھی قتل نہیں کرنا، یہ اللہ کی ذات ہمیں چھٹا حکم دے رہی ہے کہ جس کو حق نہیں ہے، جس کو ملک کا قانون اور جو اسلام ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو مظلوم کو قتل کریں گے تو اس کے ولی کے پاس جو ہے وہ پھر سارا اختیار ہے، کسی کو معاف کرے، کسی کا ساتھ لے، کسی سے دیت لے، اپنے کیس کو لے کے چلے آگے۔ اور باقی پورے معاشرے کا اور حکومت کا کام ہے منصورہ، اللہ بھی اس کی مدد کرے گا اور ہم نے بھی اس کی مدد کرنی ہے۔ اور وقت کی جو حکومت ہے، عدالتیں بنی، انصاف مہیا کرنا، اس میں آسانیاں پیدا کرنا، یہ بھی اس کے لیے ہے۔ ساتواں اللہ کی ذات حکم فرما رہی ہے کہ یتیم کے مال کے طرف بری نیت سے نہیں دیکھنا، ہاں اس کو سنبھالنا ہے، اچھی نیت سے ہے تو اس کا پھر خیال کرنا ہے۔ حرمت مال کی بات ہو رہی ہے، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اسی طریقے سے جب لینا ہے تو بھی باقاعدہ لکھت پڑھت کر کے گواہ رکھ کے کہ یہ اس کی جائیداد ہے، اور جب واپس کرنا ہے تب بھی اسی طرح لکھ کے پڑھ کے سارا کچھ اس کو واپس کرنا ہے۔ آٹھواں حکم اللہ کی ذات دے رہی ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، جس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی، کیونکہ قیامت والے دن وعدوں کے بارے میں جو انسان نے اجتماعی کیے ہوں گے یا انسان نے انفرادی کیے ہوں گے، یہ وعدے وہ ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر کرے گا تو بھی پورا کرنا ان کے بارے میں جواب ہوگا۔ اور ناپ تول جو ہم کرتے ہیں تجارت کرتے وقت، اس کو پورا کرنا ہے، اپنے ترازو کو سیدھا رکھنا ہے اور اپنے پیمانے کو پورا کرنا ہے۔ یہی اسی میں بھلائی ہے، اس میں بچت نہیں ہے ڈنڈی مارنے میں۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے پورا دینے میں بھلائی ہے، اور یہ انجام کے حساب سے بہت بہترین چیز ہے، احسن ہے، انبیاء کی سنت ہے اور اس کے مطابق یہ ہے۔ آگے نواں حکم اللہ کی ذات فرما رہی ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ کسی بھی ایسے کام کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ دنیا کا کام بھی ہے اور یہ دین کا کام بھی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم مانے اس کے پیچھے جو ہے وہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ بات ہے نا کہ ایک بندہ دنیا کے کام میں بجلی کا کام نہیں آتا، اگر وہ ٹھیک کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ کرنٹ لگے اور ماری جائے۔ یہ واپڈا والوں کا ہی کام ہے اور ہم دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں کام کریں، لیکن دین میں وہی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی شروع کر دیتے۔ نہیں، اللہ کی ذات کہتی ہے علم حاصل کر کے پھر اس کے پیچھے چلو تاکہ تمہارے پاس دلیل ہو۔ اور اللہ کی ذات نے علم کے لیے آگے بتا بھی دیا، دیکھیں اس کی تفصیل بتا دی کہ علم کیا ہے، سننا۔ ہدایت کی پہلی سیڑھی بھی سننا ہی ہے۔ اللہ نے کان عطا کیے ہیں کہ اس سے سنو بات کو، والبصرا، اور پھر اس کو دیکھو، والفؤادا، اور پھر اس کو عقل پہ پرکھو۔
یہ تینوں ٹول ہیں جو اللہ نے دیے، یہ تین اوزار ہیں کہ انسان سنے۔ اب قرآن کے قریب بھی نہ آئے، سنے نہیں تو پھر بصرہ کہاں سے ہوگا، اور جب بصرہ کرے گا تو پھر عقل بھی استعمال نہ کرے۔ اب دیکھیں، اگر اس کی مثال کئی دفعہ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سنتا ہو تو کتنی ہندو ان کے سامنے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے ایک دن میرے دل میں آیا کہ یہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے تو میں نے بت بنایا ہے، اس کو صاف بھی مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پھول بھی میں خود چڑھاتا ہوں یا چڑھاتی ہوں، تو یہ تو خدا نہیں ہو سکتا نا۔ خدا تو وہ ہونا چاہیے جو میرا خیال رکھے۔ رب کا تو مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے کی جتنی ضروریات ہے وہ پوری کرے۔ مختصر سا جو رب کا تعارف ہے وہ یہ ہے، جو ضرورت ہے وہ ساری، گرمی سردی سے بچنا، یہ کپڑے پہننا اٹھنا سب چاہتے تو وہ آ جاتا ہے۔ تو اب اگر وہ دیکھتے دیکھتے عقل استعمال نہیں کرتے جو لوگ، تو وہ ہندو پیدا ہوتے ہیں، ہندو مر جاتے ہیں، اور جو اس کو سننے کو اور دیکھنے کو اور اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو راہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ دیکھیں کیسا معاشرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا، تو اللہ نے وہاں سے بھی ان لوگوں کو جنہوں نے سنا، جنہوں نے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور پھر پرکھے کے بعد فیصلہ کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے انسان کہ یہ تین میں نے تجھے دی ہیں چیزیں، ان کو استعمال کر کے تو علم کے ساتھ جو ہے اپنی دنیا کے معاملات بھی کر اور اپنے دل کے معاملات بھی کر اور دین کے معاملات بھی کر، اور تیرے بارے میں یہ سوال ہوگا کان عنہ مسئولہ، یہ سوال ہو جائے گا کہ تجھے میں نے عقل بھی دی تھی، تجھے آنکھیں بھی دی تھی، تجھے کان بھی دیے تھے، تو پھر تو کیوں نہیں حق کو پہچان سکا، اور اگر پہچان لیا تو پھر اس پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ اور اللہ کا 10واں حکم ہے کہ یہ سارے حکم اگر نہیں مانتے اے انسان، اس دنیا میں اگر تو اکڑ کے چلتا ہے، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، تو یہ زمین نہ تو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے، نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے۔ تیری حیثیت بہت ہی ایک چھوٹی سی مخلوق کے برابر ہے، تو اس لیے میرا حکم مان تو تیری عزت بھی اتنی بڑھا دوں گا، اور تجھے دنیا میں بھی عزت دوں گا، اور ہے اللہ کی ذات، اور آخرت میں بھی عزت دے دوں گا۔ اور اللہ کی ذات پھر فرما رہی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے پیچھے منع کیا گیا ہے، یہ سب کی سب برائیاں ہیں، یہ سب کے سب گناہ ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں قابل نفرت ہیں۔ تو جب اللہ کے سامنے کوئی ایسے قابل نفرت چیز ہو جو انسان کرے گا، تو پھر اللہ اس انسان کے ساتھ بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میرے بھائیو وہ ہے جو پہلی امت سے لے کر اس آخری امت تک اللہ کی ذات نے اپنے احکامات کو رکھا ہے اور سکھایا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا جو دین کا ہے، جو عبادات کی زندگی ہے اور جو معاملات کی زندگی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان کی تفصیل دیکھ کے اگر ہم سیکھ کے آگے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس کی صحیح حکمت سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط باتیں ہمارے منہ سے نکلی، ہم نے سنی، ہم نے کہی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ دعا فرما دے جی۔